فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں شرح زیارت امین اللہ، تالیف مولانا سید علی افضل زیدی قمی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 52، زیارت امین اللہ کے جملات کی شرح، آداب زیارت، ثواب زیارت اور چند احادیث فضائل کو قلم بند کرنے کے بعد اب ہم زیارت امین اللہ کے فقرات کی شرح کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ و حجتہ علی عبادہ۔ اذن دخول کے بعد زائر ذریعہ مبارک کی طرف رخ کر کے زیارت کی تلاوت شروع کرے اور سب سے پہلے امام کی بارگاہ میں سلام اس طرح پیش کرے جس طرح امام معصوم نے بیان کیا ہے۔ سلام آداب ملاقات میں سے ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں، جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر طریقے سے سلام کا جواب دو، اسی طرح پلٹا دو۔ کلام کی ابتدا سلام سے ہونی چاہیے کیونکہ یہ بابرکت تحفہ ہے۔ خدا کی طرف سے سلام کے بارے میں ہم نے اپنی 2 کتابوں میں کافی آیات اور روایات کا ذکر کیا ہے۔ تکرار کی وجہ سے ہم یہاں پر ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ اہل مطالعہ حضرات ہماری کتاب تحفۃ الصالحین صفحہ نمبر 170 اور شرح حدیث کسا صفحہ نمبر 51 پر رجوع کریں۔ فقط یہاں پر ایک روایت کو ذکر کر رہے ہیں بطور تبرک۔ صفحہ نمبر 53، سلام کی ابتدا کب سے ہوئی؟ جب پروردگار عالم نے قلم کو کہا اکتم توحیدی، میری توحید کو لکھو، قلم یہ سن کر 1000 سال تک بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آئے تو کہا کیا لکھوں؟ حکم دیا لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قلم نے جب خدا کا نام سنا تو سجدے میں چلا گیا اور کہا سبحان اللہ واحد القہار، سبحان اللہ العظیم الاعظم۔ سر کو سجدے سے اٹھایا اور شہادتین کو کہا، خدا سے سوال کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے؟ قلم کو جواب ملا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا، اگر ان کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کسی بھی مخلوق کو خلق نہ کرتا۔ وہ بشیر و نذیر و منور اور شفاعت کرنے والے ہیں۔ اے قلم، تم اپنے داہنی طرف عرش کی جانب نگاہ کرو تاکہ ان کے نور کو مشاہدہ کر سکو۔ قلم نے جب عرش کی جانب دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس کو دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام نور میں ہوتے ہوئے جواب پہ سلام دیا وعلیکم السلام منی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سے سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب ہو گیا۔ سلام کے ایک معنی جہاں سلامتی کے ہیں وہاں تسلیم کے معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ جب ہم ائمہ طاہرین علیہم السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ حضرات کو سلام ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے ہر فرمان کے آگے ہمارا سر تسلیم خم ہے اور میں اپنی جان و مال سب کچھ آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ امین الہی ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ علی سے بڑھ کر کون امانت دار ہوگا، جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے۔ عدالت علی علیہ السلام، صفحہ نمبر 54۔ ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھجوریں رکھی ہیں۔ میں نے سلام کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب سلام دیا اور ایک مٹھی کھجور اٹھا کر مجھے دی۔ میں نے انہیں گنا تو 73 کھجوریں تھیں۔ اس کے بعد میں علی علیہ السلام کے پاس گیا، سلام کیا، جواب سلام پایا۔ علی نے بھی مجھے ایک مٹھی کھجوریں دی اور جب میں نے انہیں شمار کیا تو 73 تھیں۔ فوراً میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس پلٹا اور کہا، آج آپ کے ہاتھ نے اور علی کے ہاتھ نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تم نہیں جانتے میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے؟ علامہ ابن عساکر دمشقی اور دیگر حبشی بن جنادہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں خلیفہ اول کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک شخص داخل ہوا اور کہا، اے خلیفہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 مٹھیاں کھجور دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام آئے اور خلیفہ اول نے کہا، اے ابو الحسن، یہ شخص اس طرح کہہ رہا ہے، آپ اس کو 3 مٹھیاں کھجور دے دیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس شخص کو 3 مٹھی کھجوریں دیں۔ خلیفہ اول نے کہا، ان کی تعداد کو شمار کرو۔ تینوں مٹھیوں کی تعداد کو شمار کیا تو ہر مٹھی میں 60 کھجوریں تھیں، نہ کم نہ زیادہ۔ خلیفہ اول کہتے ہیں، شب ہجرت جب مدینے سے ہم نکلے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے فلاں، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں مساوی ہے۔ امین یعنی امانت دار، خیانت کی ضد ہے امانت۔ جس کے پاس کسی نے امانت رکھوائی ہوئی ہو تو اسے اطمینان ہوتا ہے کہ یہ خیانت نہیں کرے گا۔ قرآن اور امانت، صفحہ نمبر ہے 55۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 1، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ لفظ امانت عام ہے اور وہ مال ہو یا علم ہو، راز ہو یا امر و نواہی الہی یا کوئی اور شے جس کو خدا نے یا انسان نے بندے کے پاس رکھوایا ہے، اس کا اہل تک پہنچا دینا ضروری ہے اور خیانت کرنا حرام ہے۔ اور اسی لیے رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پاس سے قرآن اور اہل بیت لائے تو امت کے حوالے کر کے گئے اور اپنے ساتھ واپس لے کر نہیں گئے۔ اس آیت کی ذیل میں تفسیر نور ثقلین کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 495 میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آیت میں ہمیں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امام کی ذمہ داری قرار دی ہے کہ وہ بعد میں آنے والے امام کی طرف وصیت کر کے دنیا سے روانہ ہو۔ ویسے اس آیت میں باقی تمام امانات بھی شامل ہیں۔ مجھ سے میرے والد نے اپنے والد کی سند سے، امام زین العابدین نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تمہیں امانت کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اگر میرے والد حسین علیہ السلام کا قاتل میرے پاس وہ تلوار امانت میں رکھوائے جس سے اس نے میرے والد کو شہید کیا تھا تو میں اس کی امانت واپس کر دوں گا۔ امام رضا علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ ائمہ طاہرین آل محمد سے مراد ہیں کہ امامت کو ہر امام اپنے بعد آنے والے امام کے سپرد کر کے جائے اور غیر مستحق کو امامت کا عہدہ دے کر نہ جائے اور ان سے نہ چھپائیں۔ عہدہ امامت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں کہ میرا عہدہ امامت ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو کافر و مشرک بھی امین کہتے تھے اور ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے القاب سے مشہور تھے، یہ عہدہ امامت 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے
من کنتم مولا فہذا علی مولا کہہ کر اور بیت لے کر علی کے حوالے کیا، اور ایک کے بعد دوسرا امام منصب الہی پر آتا رہا یہاں تک کہ آخری حجت خدا تک پہنچا۔ اس صادق و امین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت الہی میں خیانت نہیں کی۔ بعثت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی لوگ اپنی قیمتی چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھاتے تھے، کیونکہ امانت کا ایک معنی یہی ہے کہ اطمینان، سکون، اضطراب نہ ہو۔ وہ لوگ اس لیے رسول کے پاس امانت رکھاتے تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ خیانت نہیں کریں گے، اور انہیں اطمینان و سکون رہتا تھا کہ ہماری امانت ایسے صادق و امین کے پاس ہے جو خیانت نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ شب ہجرت جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے مکہ سے ہجرت کے لیے نکلے تو کافی کفار کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ امانتیں حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کیں۔ 3 دن تک مولا علی مکے میں رہے، یہاں تک کہ ہر ایک کو اس کی امانت واپس لوٹائی اور اس کے بعد ہجرت کی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میں امین ہوں تو میرے بعد میرا جانشین بھی امین ہی ہے، یہ میرا بھی امین ہے اور خدا کا بھی امین ہے۔ اسی لیے زیارت کا جملہ السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضی، لوگوں کی امانت دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے اور حضرت علی علیہ السلام نے وہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دیں۔ مجھے کوئی تاریخ کا حوالہ دے کہ کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ کہا ہو کہ میری امانت مجھے نہیں ملی۔ ہر ایک صاحب اشیاء کو اس کی امانت جیسے دی تھی ویسے ہی ملی۔ اسی لیے مولا کائنات علی فرماتے ہیں، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ رحلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 3 بار میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روایات امانت، اے علی، نیک اور برے لوگوں کی امانت واپس کر دو، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، یہاں تک کہ سوئی و دھاگا بھی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو مبعوث نہیں کیا مگر کلام میں صداقت اور امانت کی ادائیگی، چاہے نیک کے ساتھ ہو یا برے کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ایک صفت امانت داری قرار دی ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مومنین اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ کرنے والے ہیں۔ امانت اور وفا بعہد مومنین کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، بہترین ایمان امانت داری ہے اور بدترین اخلاق خیانت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو وفا بعہد نہ کرے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی 3 چیزوں میں رخصت و اجازت نہیں دی ہے۔ نمبر 1، امانت کے لوٹانے میں، چاہے نیک ہو یا بد۔ نمبر 2، وفا بعہد، چاہے نیک ہو یا بد۔ نمبر 3، والدین سے نیکی کرنے میں، چاہے اچھے ہوں یا برے۔ پس مومن امانت دار ہے، اور جو امین ہوتا ہے وہ امانت الہی اور لوگوں کی امانت کی پاسداری کرتا ہے۔ امانت کی 2 قسمیں ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ امانت معنوی جیسے اسلام، ایمان، ولایت، نماز، روزہ، اور امانت مادی جیسے قرض حسنہ، بیت المال، یا کسی نے کسی کے پاس وغیرہ رکھوائی ہو۔ لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مادی اور معنوی امانت دونوں کو پورا کیا۔ نماز کے وقت بدن کانپنے لگتا کہ امانت الہی کا وقت آ گیا ہے، اور لوگوں کی امانت بیت المال میں بھی عدالت اور امانت داری کی مثال تاریخ میں ایسی نہیں ملتی جیسے مولا کائنات علیہ السلام نے رقم کی۔ بیت المال کی حفاظت میں بہت ہی دقت کرتے تھے۔ صفحہ نمبر ہے 61۔ مولا علی علیہ السلام اور بیت المال۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ ابتدا میں حکومت میں لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے بیت المال میں امتیاز کے قائل ہو جاتے ہیں، جیسے پہلے خلیفہ کی روش رہی،
لیکن مولا کائنات نے ان کا مشورہ قبول نہیں کیا اور ٹھکرا دیا، اور پھر فرمایا کیا تم مجھے اس بات پر آمادہ کرنے چاہتے ہو کہ جن رعایا کا ذمہ دار بنایا گیا ہوں ان پر ظلم کر کے چند افراد کی مدد حاصل کر لوں؟ خدا کی قسم، جب تک اس دنیا کا قصہ چلتا رہے گا اور ایک ستارہ دوسرے ستارے کی طرف جھکتا رہے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ مال خدا ہے، اور یاد رکھو مال کا ناحق عطا کر دینا بھی اسراف اور فضول خرچی شمار ہوتا ہے، اور یہ کام انسان کو دنیا میں بلند کر دیتا ہے تو آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے، لوگوں میں محترم بھی بنا دیتا ہے تو خدا کی نگاہ میں پستر بنا دیتا ہے۔ اور جب بھی کوئی شخص مال کو ناحق یا نااہل پر صرف کرتا ہے تو پروردگار اس کے شکریہ سے بھی محروم کر دیتا ہے، اور اس کی محبت کا رخ بھی دوسروں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ پھر اگر کسی دن پیر پھسل گئے اور ان کی امداد کا بھی محتاج ہو گیا تو بدترین دوست اور ذلیل ترین ساتھی ہی ثابت ہوتے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 126 سے آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ صفحہ نمبر ہے 62۔ امام صادق علیہ السلام اور امانت داری۔ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں، میں نے امام صادق علیہ السلام کو مسجد نبوی میں دیکھا کہ نماز کے بعد روبہ قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے سوال کیا، بعض سلاطین اور طاغوتی لوگ اپنی امانتیں ہمارے پاس رکھواتے ہیں، اپنے مال کا خمس آپ کو نہیں دیتے، کیا ہم ان کی امانتوں کو واپس کر دیں؟ امام صادق علیہ السلام نے 3 بار فرمایا، اس قبلے کی پروردگار کی قسم، اس قبلے کی پروردگار کی قسم، اس قبلے کے پروردگار کی قسم، اگر ابن ملجم بھی میرے جد کا قاتل اپنی امانت میرے سپرد کر دے تو میں ضرور اس کو واپس لوٹا دوں گا۔ امانت کے متعلق مولا علی علیہ السلام کی قضاوت۔ 2 افراد نے 100 دینار ایک تھیلی میں رکھے، ایک عورت کے پاس بطور امانت رکھوائے، اور اس عورت سے کہا جب ہم دونوں ساتھ مل کر تیرے پاس آئیں تو ہماری امانت کو واپس کر دو۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد ان 2 افراد میں سے ایک اس عورت کے پاس آیا اور کہا میرا دوست مر گیا ہے، لہٰذا 100 دینار مجھے دے دو۔ عورت نے امانت دینے سے انکار کیا۔ وہ شخص اس عورت کے قبیلے والوں کے پاس گیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ آخرکار قوم و قبیلے کے کہنے پر اس عورت نے امانت اس شخص کے حوالے کر دی۔ 1 سال بعد دوسرا دوست اس عورت کے پاس آیا اور کہا 100 دینار جو تمہارے پاس امانت رکھوائی تھی وہ واپس کر دو۔ عورت نے کہا کچھ عرصے پہلے تمہارا دوست آیا تھا اور اس نے کہا کہ تم مر گئے ہو، مجھے مجبوراً امانت اس کو واپس کرنا پڑی۔ اس شخص نے کافی اصرار کیا کہ امانت مجھے واپس کرو، یہاں تک کہ نوبت لڑائی تک پہنچ گئی۔ دونوں حاکم کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حاکم نے اس عورت سے کہا تم ضامن ہو اور 100 دینار اسے دو۔ عورت نے کہا تم ہمارے درمیان قضاوت نہ کرو اور ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دو تاکہ وہ اس کے اور میرے درمیان فیصلہ کریں۔ حاکم نے اس کو قبول کیا۔ جب دونوں مولا کائنات علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور مولا علی نے جانچ لیا کہ ان 2 مردوں نے مکر و حیلہ سے کام لیا ہے تو مولا علی نے اس دوسرے مرد سے فرمایا امانت دیتے وقت تم نے شرط رکھی تھی کہ اگر ہم دونوں تمہارے پاس آئیں تو امانت دینا، اگر ایک آئے تو امانت نہ دینا۔ اس مرد نے کہا جی ہاں یہی شرط تھی۔ امام نے فرمایا تمہاری امانت تو ہمارے پاس ہے، اگر لینی ہے تو جاؤ اپنے دوست کو ساتھ لے آؤ تاکہ تمہاری امانت تمہیں لوٹا دی جائے۔ وہ مکر و حیلہ گر سر کو لٹکائے ہوئے واپس چلا گیا۔ بس زیارت میں جو پہلے امین اللہ فی عرضہ ہی کہہ کر مولا کو سلام کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ زمین الہی میں خدا کے امین ہیں، جیسے کہ روایت میں ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا مخلوق الہی میں امام اللہ کا امین ہے۔ دوسری جگہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے امین اس کی مخلوق میں سے ہیں، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ہم اہل بیت ان کے وارث ہیں اور ہم روئے زمین پر خدا کے امین ہیں۔ یہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے ایسے امین ہیں کہ جو بھی امانت کا تصور کیا جائے بطور
अतम व अकमल इसके मस्दाक हकीकी मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं। इसलिए कुरान में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 72 में अमानत को इमामत और विलायत से रिवायत में ताबीर किया गया है। इरशाद कुदरत है, बेशक हमने अमानत को आसमान, ज़मीन और पहाड़ सबके सामने पेश किया और सब ने इसको उठाने से इनकार किया और खौफ ज़ाहिर किया। बस इंसान ने इस बोझ को उठा लिया कि इंसान अपने हक़ में ज़ालिम और नादान है। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से इस आयत के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया, अमानत से मुराद विलायत है और जो नाहक इसका दावा करे वो काफिर है। अबू बसीर कहते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से इस आयत के बारे में सवाल किया तो आपने फरमाया विलायत अमानत है। दूसरी जगह ये फरमाया, इस अमानत से मुराद विलायत अमीरुल मोमिनीन है। बस जिसकी बारगाह में खड़े होकर हम विलायत अली को कबूल करते हुए ये कह रहे हैं कि ए ज़मीन पर अल्लाह के अमीन आप पर सलाम हो, हमारे अंदर भी ये सिफत पैदा हो जाए कि हम भी अमीन हों और हमारा माशरा भी अमीन हो जाए। आप देख लें कि अमानतदारी न होने की वजह से माशरा और हमारे मुल्क का क्या हाल है। जिन्होंने रूए ज़मीन पे अदालत व अमानत को फ़रोग़ दीन और हमें इस पर चलने की तरफ हिदायत की और ख़ुद अमल करके हमें दिखाया कि अमानतदारी ऐसी होती है। लोगों ने इन्हीं को कत्ल कर दिया और मसीही दानिशमंद जॉर्ज जरदाख ने कहा, अली को महराब इबादत में अदालत में शिद्दत की वजह से कत्ल कर दिया गया। अदालत अलवी जैसे कायम हुई थी अब तक कायम न होगी। दुआ है कि वक्त के इमाम आ जाएं तो फिर वैसे ही अदालत कायम हो जाएगी और हर जगह अमानत और अमीन ही दिखाई देंगे। लोगों पे खुदा की हुज्जत के मायने दलील और बुरहान के मायने हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को एहसन तक़वीम पर खल्क़ किया और इसकी हिदायत के लिए अम्बिया और रुसल और औसिया और आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम को भेजा। इरशाद कुदरत है सूरह निसा की आयत नंबर 165 में, ये सारे रसूल बशारत देने वाले, अंजार करने वाले इसलिए भेजे गए ताकि लोगों के लिए रसूलों के आने के बाद खुदा पर कोई हुज्जत बाकी न रहे। वाज़े अल्फाज में खुदा ने बयान कर दिया कि हमने बशारत और रहनुमाई करने वाले अम्बिया और औसिया को भेज दिया है ताकि कल कोई ये ना कह दे कि खुदाया हमारा तो कोई रहबर ही नहीं था। सूरह रात की आयत नंबर 7 में इरशाद बारी ताला है, मैं सिर्फ डराने वाला हूँ और हर कौम के लिए एक हादी और रहबर है। इब्न अब्बास नकल करते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मुंजिर हूँ और अली मेरे बाद हादी हैं। ए अली, हिदायत पाने वाले आपके ज़रिए हिदायत पाएंगे। बस अम्बिया, औसिया और आइम्मा ताहिरीन मखलूक़ इलाही को कमाल तक पहुँचाने के लिए खुदा की तरफ से हुज्जत और दलील हैं, क्योंकि उनकी गुफ्तार और आमाल गवाही दे रहे हैं कि ये हुज्जत खुदा हैं और कोई फ़र्द बशर इनकार नहीं कर सकता कि उनके गुफ्तार और आमाल में कोई कमी नहीं है। जिस तरह अम्बिया हुज्जत हैं इसी तरह आइम्मा भी हुज्जत हैं, क्योंकि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी जानशीन हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा की हुज्जत उसकी मखलूक पर कायम नहीं हो सकती मगर इमाम के ज़रिए, यहाँ तक कि इनकी मार्फत हासिल की जाए। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हस्तियाँ दर हकीकत दुनिया और आखरत में अल्लाह की हुज्जत हैं। रावी कहता है कि मैंने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से सुना कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ज़मीन पर सिर्फ़ 2 आदमी बाकी हों तो इनमें से एक हुज्जत खुदा होगा। उसूल काफ़ी में 6 बाब का उन्वान ही यही है कि अगर रूए ज़मीन पर सिर्फ़ 2 आदमी हों तो एक हुज्जत खुदा होगा। अहले मुताला हज़रात रुजू कर सकते हैं इस किताब से। सफ़ा नंबर है 68। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली अलैहिस्सलाम हुज्जत खुदा हैं।
मंसूर बिन हासिम रावी कहते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाह ताला अजल और व इकराम है इससे कि मखलूक को अपनी मार्फत कराए, बल्कि मखलूक को चाहिए कि अल्लाह की मार्फत हासिल करे। फरमाया, ठीक है। मैंने कहा, जो कोई इतनी बात समझ ले कि इसका कोई रब है तो उसको चाहिए कि ये भी जान ले कि इसके रब के लिए रज़ा और गुस्सा भी है, यानी राज़ी भी होता है और नाराज़ भी। बस इसकी नाराज़गी और रज़ामंदी को नहीं जाना जा सकता मगर वही से या रसूल के ज़रिए से। लिहाजा जिसके पास वही नहीं आती उसे चाहिए कि रसूलों को तलाश करे और जब मिल जाएं तो ये जान ले कि ये लोग रसूल यानी हुज्जत खुदा हैं, इनकी इताअत फ़र्ज़ है। रावी कहता है, मैंने लोगों यानी अहले सुन्नत से कहा, क्या तुम जानते हो कि रसूल लोगों के दरमियान खुदा की हुज्जत है? लोगों यानी अहले सुन्नत ने कहा, हाँ जानते हैं। मैंने कहा, पैगंबरान तो चले गए हैं, अब खुदा की हुज्जत कौन है? लोगों ने कहा, कुरान। रावी कहता है, मैंने कहा, कुरान से मर्जिया, कदरिया और ज़िंदीक़ कुरान पर ईमान नहीं, ये लोग अपने मकसद और अक़ीदे के मुताबिक दलील लाए हैं, यहाँ तक कि अपने मकाबिल को मलगूब कर लेते हैं। लिहाजा मालूम हुआ कि कुरान हुज्जत नहीं है मगर अपने एक कमीम और महाफिज के साथ, ताकि इसके बारे में जो कुछ बयान करे हक़ हो। बस लोगों अहले सुन्नत से मैंने पूछा, कुरान का वो कमीम वो और महाफिज कौन है? उन्होंने कहा, इब्न मसूद कुरान के बारे में जानते हैं, फ़ला भी जानते हैं, हुज़ैफ़ा भी जानते हैं। मैंने कहा, ये तमाम लोग पूरे कुरान के बारे में जानते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। रावी कहता है, मैंने कहा, मैंने किसी एक को अली के अलावा नहीं देखा जो पूरे के पूरे कुरान का आलिम हो। जब लोगों के दरमियान कुरान के मुतालिक कोई मतलब बयान किया जाता है तो फ़लाँ कहता है कि मैं नहीं जानता, दूसरा कहता है मैं नहीं जानता, तीसरा कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं जानता हूँ। बस मैं गवाही देता हूँ कि कुरान का क़ीम और महाफिज अली हैं और इनकी अताअत फ़र्ज़ है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों पर अल्लाह की हुज्जत हैं और जो कुछ वो कुरान के मुतालिक बताते हैं वो हक़ है। ये सुनकर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम करे। यकीनन इस रिवायत से और जो दूसरी रिवायत ज़िक्र की है इनसे हमें इल्म हुआ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुज्जत खुदा हैं और कुरान के महाफिज भी यही हैं और खुदा पर दलील भी यही हैं। अगर ये ना होते तो लोग खुदा की मार्फत से कासिर रहते। नहजुल बलागा के खुतबात गवाही देते हैं कि हुज्जत खुदा को ऐसा ही होना चाहिए जो हर जगह ये कहता हुआ दिखाई दे, सलूनी सलूनी कबल अन तदूनी सलूनी सलूनी कबल अन तफकुदूनी, मुझसे पूछो जो पूछना है इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान में ना रहूं। लाशी क्या है? किताब अल-मनाक़िब में मरक़ूम है कि बादशाह रूम ने हाकिम शाम को लिखा कि इन मसाइल का जवाब दो। इनमें से एक सवाल ये था कि मुझे लाशी की खबर दो कि क्या है। हाकिम शाम हैरान हुआ जब ये सवाल उमरो आस ने पढ़ा तो कहा, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब फ़कत हज़रत अली ही दे सकते हैं। उमरो आस ने हाकिम शाम को मशवरा दिया कि एक घोड़ा हज़रत अली के लश्कर में फ़रोग़ करने के लिए भेजो। जब वो इस घोड़े की कीमत पूछें तो इसकी कीमत लाशी बताना। इस तरह अली के जवाब से हमें भी पता चल जाएगा कि लाशी से क्या मुराद है। बस एक घोड़ा फ़रोग़ करने की गरज से लश्कर इमाम अली की तरफ रवाना किया। जब इस घोड़े के करीब से इमाम अली अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ तो कम्बर भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ थे। मौला ने कम्बर से फरमाया, इस घोड़े का सौदा करो। कम्बर ने कीमत पूछी तो इसने कहा, लाशी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कम्बर, इससे घोड़ा ले लो। इस शख्स ने कहा, पहले मुझे लाशी के बारे में बताओ कि क्या है, इसकी कीमत अदा करो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम इसे सहरा में ले आए और शराब दिखाया और फरमाया, ये लाशी है। अब तुम जाओ और हाकिम शाम को बता दो कि ये लाशी है।
حاکم شام نے کہلوایا کہ یہ سراب لاشی کیسے ہے؟ تو مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ سورہ نور کی آیت نمبر 39۔ پیاسا اس سراب کو دیکھ کر پانی شمار کرتا ہے، جب اس کے قریب جاتا ہے تو کوئی شے نہیں پاتا۔ آپ نے دیکھا کہ حجت خدا کے علاوہ کسی کے پاس جواب نہ تھا، اور حجت خدا نے قرآن کے ذریعے مسئلے کو حل کر دیا۔ صفحہ نمبر ہے 72۔ سورج کا علی علیہ السلام کو حجت خدا کہہ کر جواب دینا۔ زازان کہتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا، جب خدا کی مدد سے مکہ کو فتح کیا، ہم 8,000 مرد مسلمان تھے، اور جب رات ہوئی تو ہم 10,000 مسلمان ہو گئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ کینسل کر دیا اور فرمایا، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جب حوزان پہ پہنچے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی اٹھو اور خدا کی کرامات کو اپنی نسبت جا کر ملاحظہ کرو، جب سورج طلوع کرے گا تو وہ تم سے گفتگو کرے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں، خدا کی قسم میں نے کسی ایک پہ حسد نہیں کیا سوائے اس دن حضرت علی پہ۔ میں نے فضل سے کہا، آؤ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت علی سورج سے گفتگو کرتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوا، حضرت علی اٹھے اور کہا، اے عبد صالح، جو شب و روز خدا کی اطاعت کرنے والا ہے، تجھ پر سلام ہو۔ سورج نے جواب دیا، تجھ پر بھی سلام ہو اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور ان کے وسیع اور مخلوق خدا کی حجت۔ جیسے ہی سورج کا جواب سلام سنا تو حضرت علی فوراً سجدہ شکر بجا لانے لگے۔ ابن عباس کہتے ہیں، میں نے دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے پاس آئے اور ان کا سر سجدے سے اٹھایا اور اپنا دست مبارک حضرت علی کی ریش مبارک پر پھیرا اور فرمایا، اے میرے حبیب اور دوست، اٹھو، تمہارے گریے سے آسمان والے گریا کر رہے ہیں، اور پروردگار عالم حاملان عرش کے سامنے تم پر فخر و مباحات کر رہا ہے۔